السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محبت قرآن اور محبت یزدان۔ مذکورہ محبت بری اور قابل مذمت نہیں، بلکہ محبت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی اسی قسم کی محبت ہے۔ محبت سے ہماری مراد وہ خاص محبت ہے جو محبت کرنے والے کے قلب کو یعنی دل کو اور اس کے ذکر اور فکر کی تمام قوتوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ یعنی محبت میں یہ انرجی اور یہ پاور ہے کہ انسان کے پورے ہوش و حواس کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتی، وہ ہر چیز پہ چھا جاتی ہے پھر۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر تو کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بے شمار درجات اور مراتب ہیں جن کا احساس مشکل ہے، یعنی جن کو آپ گن نہیں سکتے۔ محبت لطف و مہربانی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو، کیا وہ بندوں کے لیے ظالم ہو سکتا ہے؟ بے حس ہو سکتا ہے؟ خود غرض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان اس کی مخلوق کے لیے انتہائی مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت دل کے اندر کیا جذبات لاتی ہے؟ مہربانی کے، نرمی کے، لطف کے۔ مصائب و تکالیف کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ زندگی تکلیفوں سے بھرپور ہے، لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھے اس سچویشن سے گزارا ہے، تو وہ چیز بہت آسان لگنے لگتی ہے۔ سخاوت کی روح پیدا کرتی ہے، انسان دینے لگتا ہے اللہ کے نام پر، کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس کی خوشی دینے میں ہوتی ہے۔ پھر چیزوں سے پھر پیار نہیں رہتا، ان چیزوں کو دے کر جو ملتا ہے وہ مطلوب ہو جاتا ہے۔ بزدلوں کو بہادر اور دلیر بنا دیتی ہے، جیسے وہ قوم فرعون کے لوگوں نے کہا تھا فقد ما انت قاض۔ ذہن اور عقل میں لطافت اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، نفس میں تازگی پیدا کرتی ہے، اور حقیقی عیش کو خوشگوار بناتی ہے۔ یہ تمام مقدس صفات حرام صورتوں کی محبت اور حسن پرستی سے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے وجہ سے انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، ایک پشیمانی اور پریشانی ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، رسوائی کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری صفات جو محبوب صفات ہم انسان کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ محبت انسان کو خود غرض، پوزیسو اور منفی انسان بناتی ہے، جبکہ صحیح محبت، جائز محبت، حلال محبت اور خصوصاً اللہ کی محبت انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی، پھر اس اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دل میں خوشی ہوتی ہے نا جب اللہ کی یاد سے اور اللہ کی محبت سے، تو پھر آپ جس سے بھی ملتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے وہ محبت چھلک رہی ہوتی۔ آپ کسی بھی انسان کو ملے جس کو آپ پہچانتے بھی نہ ہو، اس پر کیوں مہربانی کریں گے؟ کیا سوچ کر؟ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، اس نے اس کو ایسا بنایا، اس کی ناک ایسی چپٹی بنا دی، اس کی آنکھیں ایسی بنا دی، اس کے بال ایسے بنا دیے، یہ اس کا بنایا ہوا ڈیزائن ہے۔ تو وہ شخص کیسا بھی ہو، آپ کو اس سے محبت ہوگی، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جانوروں پر رحم و کرم کیوں کریں گے آپ؟ کیونکہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیزیں، آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے ان چیزوں سے محبت ہے۔ آپ کو اس فضا سے، اس زمین سے، اس مٹی سے، ان پودوں سے، ان درختوں سے، انوائرنمنٹ سے، ان سب سے کیوں محبت ہوگی؟ ان کی کیئر کیوں کریں گے آپ؟ کہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ کو پودوں سے کیوں محبت ہوگی؟ میں کسی اور کا تو نہیں جانتی، میں اپنا یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں کسی کو دیکھوں کہ کوئی شخص پودے سے ٹکرا کے گزر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی دھکا دے کے گزرا ہے، مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ کوئی پھول توڑ رہے ہوتے ہیں یا پودوں کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کراؤڈ ہوتا ہے اور
کوئی پودا رکھا ہوا تھا خوبصورتی کے لیے اور ایک ٹکرا رہا ہے دوسرا اور اس بیچارے کا حال خراب ہو رہا ہے اور میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. یا کسی ایسی جگہ پر لوگ انڈور پلانٹس رکھ دیتے ہیں جہاں ان کو بیچاروں کو نہ ہوا لگتی ہے نہ روشنی, تو دل گھبرانے لگتا ہے کہ ان پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ان سے مجھے کیوں محبت ہے, مجھے ان کا کیوں خیال ہے, یہ بیچارے تو بولتے ہی نہیں, یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایک ہی چیز خیال ڈالتی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ نے ان کے اندر بھی ایک روح کی ایک قسم رکھی ہے, یہ بھی سانس لیتے ہیں, ان کے سانس لینے کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے. ایسا شخص زمین پر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پولوشن پھیلائے اور ان چیزوں کی زندگی کی موت کا سبب بنے. وہ سب سے زیادہ پیس لونگ انسان ہو سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. وہ دوسری مخلوق کو اذیت دے کر کبھی خوش نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی محبوب چیزوں کو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ رہا ہے. تو یہ محبت اس لیے مطلوب ہے, ضروری ہے, تاکہ انسان اس دنیا میں سب کا خیر خواہ بن کے رہے, سب کے ساتھ ہمدردی رکھے. وہ ان سے بھی ہمدردی رکھتا ہے جو اللہ والے ہیں, اور وہ ان سے بھی ہمدردی رکھتا ہے جو اللہ کے راستے سے دور ہے, ان کے لیے بھی تڑپتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے تھے کیوں تھی وہ تڑپ, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ان بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے افسوس کر کر کے آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے, کیا بنے گا ان کا. تو یہ سارے اخلاق کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت سے, کیونکہ محبت دلوں کی تازگی اور روح کی لطافت کا سبب ہوتی ہے. محبت انسان کو دوسروں کے بارے میں حسن ظن دیتی ہے, اچھا گمان کرنے کا احساس دیتی, ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا سکھاتی, دوسروں کی کوششوں کی قدردانی سکھاتی ہے. جس کے دل میں محبت نہیں اسے تو کسی انسان کی کسی بھی کام سے کوئی غرض ہی نہیں ہو سکتی. کون کیا کر رہا ہے اور کس لیے تھک رہا ہے, ماں کیوں تھک رہی ہے, شوہر کیوں تھک کے آیا ہے, بچے کیوں پریشان ہے, اس کو کیا اس سے پرواہ, تو صرف خود غرض ہے, صرف اپنی ذات کی خوشی جانتا ہے. اگر شوہر نے اس سے پیار کا اظہار نہیں کیا تو وہ یہاں روٹھا بیٹھا ہے, اور اگر ماں نے اس کو پیار سے نہیں بلایا تو وہ اس سے خفا ہے, اور اگر بچوں نے عزت نہیں کی تو وہ اس سے ناراض ہے. وہ ہر وقت اپنے اندر جل رہا ہے, کوڑ رہا ہے, مر رہا ہے, کیونکہ اس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے کہ میرا حق کون دے رہا اور کون نہیں دے رہا. پھر وہ دینے والا نہیں, صرف لینے والا بن جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے. وہ لینے کے تقاضے نہیں کرتا, وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کی طرف کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا اور یہاں سے کیا ملے گا. وہ ہر وقت یہ سوچتا میں اس کو کیا دے سکتا ہوں اور اس کو کیا دے سکتا ہوں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہے, اور اس کی جزا سب سے بہترین وہ اللہ ہی دے سکتا ہے, بندے نہیں دے سکتے. اس لیے بندوں سے توقع کیا رکھنی. اور یہ چیز زندگی کو انتہائی خوشگوار بنا دیتی. جس دل میں شکوے شکایتیں ہی نہ رہے وہاں تکلیف کس بات کی. جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو دل عذاب بن جاتے ہیں, کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں, کوئی سبب ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ کرے تو اس کو فراموش کر دیں, معاف کر دیں, اس کی پرواہ ہی نہ کریں. کون کیا کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اور مجھے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے, اپنے رب کی خاطر کرنا ہے. پوری زندگی کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے, انسان کی ٹوٹل سوچ چینج ہو جاتی. اس لیے صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں, دنیا کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں, اور اس کی محبت میں سارے کام پھر باقی کے کریں. لینا ہو یا دینا ہو, من آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ اس نے مجھے کیا دینا ہے. جس کے لیے دے رہے ہیں وہ قدردان ہے, وہ کافی ہے. پھر انسان صرف دکھاوے کے کام نہیں کرتا, دکھاوا تو خود بخود پھر نکلنے لگتا ہے, کیونکہ وہ جو دکھاوے کی حص ہوتی ہے نا اندر, وہ اللہ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے, اس کا رخ بدل جاتا ہے. وہی دیکھتا اللہ دیکھ رہا, ہاں وہ دیکھ رہا, کافی ہے. کیونکہ انسان کو دکھانے کا شوق ہے نا, تو جب اس کو پتا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ ظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ باطن میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تو اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے. کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی, اس کا انتظار ہی نہیں رہتا کہ کوئی اور دیکھے ذرا آ کے. جس کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا. تو انسان کی پوری سوچ اور اس کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی انسان کے اندر ایک ایسی خوشی پیدا کر دیتی ہیں
کہ تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، لوگوں کی بے وفائیوں میں کسی چیز میں کوئی غم رہتا ہی نہیں، ہر چیز خوشگوار ہو جاتی، اور فکر اور غم رہتا تو ایک ہی کہ یا رب میری غلطیوں اور میری کوتاہیوں کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض نہ ہو جانا۔ تو کہتے ہیں کہ محبت انسان کے اندر پاکیزہ جذبات پیدا کرتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن پرستی اور حرام صورتوں کی محبت سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے، ان بندوں کے سرائر یعنی چھپے ہوئے راز اور اعمال مخفیہ ظاہر ہوں گے، سامنے آ جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ایسے بندوں کے سرائر اور اعمال تمام سے بہتر ہوں گے، ان کے سرائر میں سراسر خیر و فلاحی ہوگی، یعنی ان کے راز کہ انہوں نے کوئی کام کیوں کیا، کیا سوچ تھی، یہ سب اللہ کو پتا ہوگا، اور جب اللہ کے لیے کیے ہوئے کام سامنے آئیں گے تو انسان خوش ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے سَيَبْقَى لَكُمْ فِي مَزْمَرِ الْقَلْبِ وَالْحَشَا سَرِيرَةُ حُبٍّ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، قلب اور اندرون قلب کی محبت کے سرائر اس دن تک باقی رہیں گے جس دن سرائر ظاہر کیے جائیں۔ سرائر دل کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں، یعنی انسان جو کام چھپ چھپ کے کرتا ہے لوگوں سے اور کسی کو بھی نہیں پتا، ان کا کوئی بھی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو جس کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جب وہ دیکھ لے گا تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی۔ دنیا میں جو کام ہم کسی انسان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، مثلا آپ نے اچھا کھانا بنایا شوہر کو دکھانے کے لیے، وہ آیا، اس نے دیکھا، تعریف کی تو آپ کا دن بن گیا، اور اگر اس نے تعریف ہی نہیں کی تو آپ گھٹ گھٹ کے مر گئے کہ جس کے لیے کیا تھا اس نے تو دیکھا ہی نہیں، لطف ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا سب کچھ، اور سمیٹ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں چھپا رہے ہیں چھپا رہے ہیں، اور یہ سب اس دن ظاہر ہوگا جو اندر تک کی چیزیں باہر نکال دے گا، اور جب وہ اس وقت سامنے آئے گا جب سامنے آنا انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ کہتے کہ یہ محبت یقیناً چہرے کو نورانی کرتی ہے، ایسی محبت چہرے کا نور ہے، سینے میں انشراح اور فراخی پیدا کرتی، دل کھل جاتا ہے، اوپننس آتی انسان کے اندر، انسان معاف کر سکتا ہے، درگزر کر سکتا ہے، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیوں کو اگنور کر سکتا ہے، کیونکہ دل جو بڑا ہے، اللہ کی محبت ہے، اس نے باقی سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا۔ کیوں نفرتوں کو اندر جگہ دیں، کیوں کسی کے بارے میں بری بری باتیں سوچے اور بدگمانیوں کو اپنے اندر جگہ دیں، نہیں، وہ سب صفائی ہوتی جاتی ہے، قلب کو زندہ کرتی ہے۔ جو حال محبت الہی کا ہے وہی حال محبت کلام الہی کا ہے، یعنی اللہ کے کلام یعنی قرآن سے محبت کے ساتھ بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم سب اب پرکھ لیں اپنے دلوں کو کہ اس کتاب سے کتنی محبت ہے، یعنی قرآن سے، کیونکہ کلام الہی کی محبت علامت ہے، نشانی ہے، کس چیز کی محبت کی؟ اللہ کی محبت کی۔ یعنی دنیا میں اگر خود کو پرکھنا ہو یا کسی کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کو قرآن سے کتنی محبت ہے، بس اسی درجے کی اللہ سے محبت ہے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں، کیا کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو مارے بندھے کہ کب چھٹیں اور بھاگیں یہاں سے، یا انجوائے کر رہے ہوتے ایک ایک آیت کو؟ ٹھیک ہے وہ تھک جاتا ہے انسان، ایک قدرتی سی بات ہے، ہم کمزور انسان ہیں، لیکن اس کلام کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اور جو اس کا سننا ہے اور جو پھر اس کا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، صرف ڈیوٹی سمجھ کے اور نمبر حاصل کرنے کے لیے اور گھٹیا مقاصد کے لیے نہیں۔ اور پھر اس کلام کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی بھی کوشش، مثلا اگر آپ اس بلڈنگ کو ایک گاڑی کی طرح لیں تو جب گاڑی چلتی ہے تو ہر چیز ساتھ ہی چلتی ہے نا، چاہے کوئی سیٹس میں بیٹھا ہو یا کوئی پہیے کی شکل میں ہو یا کوئی سٹیئرنگ ہو یا کوئی بھی چیز، چھت ہو، پیچھے ہو، آگے ہو، لائٹس ہو، تو بالکل اسی طرح جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر وہ قرآن کی محبت میں آتے ہیں، یا یہی مقصد لے کے آتے ہیں، یہ اسی ویژن کے ساتھ آتے ہیں، یہی خواب لے کر آتے ہیں، کام کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر مقصد عزیز ہے کہ قرآن کی محبت یا قرآن کی روشنی دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے میں اس چھت کے نیچے بیٹھی ہوں، تو جس درجے کی آپ کو اس چیز سے، اس کتاب سے محبت ہوگی اسی کوالٹی کا کام ہوگا، اور اگر یہ محبت نہیں تو پھر باقی ہر چیز کی کوالٹی گھٹ جائے گی۔
اور پھر وہ صرف فارمیلٹی رہ جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں، نیتوں اور احساسات کو پرکھیں آج کہ اس کلام سے ہماری محبت کیسی ہے. کہتے ہیں کہ اپنے یا کسی دوسرے میں محبت الہی کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ آپ میں یا دوسرے میں محبت کلام الہی کس قدر ہے. آلات طرب و سرود یعنی گانے بجانے کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس، گانے بجانے کی سماعت کا شوق زیادہ ہے یا قرآن حکیم سننے کا؟ میوزک کا شوق زیادہ ہے یا قرآن کا؟ ہاں چند آوازیں ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی شکر آ جاتی ہیں یہ بھی، لیکن مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے، ویسے شدید قسم کی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی کوئی میوزک سنے. مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ وہ اس کے دل کو لگ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ اس کے کانوں پہ جاتا بھی کیسے، جس نے حقیقی معنوں میں قرآن سننے کی لذت پائی ہو. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کی چٹ آج تک میرے وہ قرآن پاک کے شروع میں لگی ہوئی ہے. انہوں نے لکھ کر دیا کہ مجھے میوزک سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن میں نہ رکی. میں نے لیکچرز بھی سنے، میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن جس دن میں نے کلاس کے اندر آ کر غامدی کی آواز میں سورۃ الفاتحہ سنی، اس کے بعد جا کر میں نے اپنی سب سی ڈیز توڑ دی. مجھے کسی قسم کے میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، صرف ایک سورت سب کے ساتھ بیٹھ کر سننے کا. یہ واقعی کئی لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب قرآن کی خوبصورت آواز کانوں میں پڑتی اور دل کے اندر اترتی ہے تو باقی چیزوں سے ریپلشن ہونے لگتی، لٹرلی ریپلشن ہونے لگتی کہ نہیں چاہیے، یہ اریٹیشن ہوتی، بالکل دل گھبرانے لگتا ہے. تو بہرحال کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں اسے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی. کہا گیا ہے ان کنت تزعم حبی فلم ہجرت کتابی اما تأملت ما فیہ من لذیذ خطابی. اگر تو میری محبت کا دم بھرتا ہے تو پھر تو نے میرا خط کیوں چاک کر دیا، میرا خط کیوں پھاڑا؟ میرے لذیذ و مرغوب خطاب پر تو نے غور و تأمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ اگر اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور دھمال میں اور کسی اور سر پھرے ہوئے کاموں میں کیسے دلچسپی رکھ سکتے ہیں اللہ کے کلام کو چھوڑ کر؟ تو سب سے پہلے اس کتاب کی طرف آئیں گے. حضرت عثمان کا قول ہے لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے، لما شبعت من کلام اللہ، تو کلام الہی سے کبھی سیر نہ ہوتے، یعنی دل بھرتا ہی نہ، کیونکہ دلوں میں زنگ ہیں، دلوں میں کدورتیں ہیں، بغض ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے. اس لیے قرآن سنتے بھی ہیں تو وہ اندر نہیں جاتا، کیونکہ اتنا گند ہے اندر کہ وہ اندر دل کے فؤاد سعاد کے اوپر جا کے لگتا ہی نہیں. تو اس لیے جو چاہتا ہے کہ واقعی قرآن کے آواز سے اور قرآن کے اس کلام سے متمتع ہو تو پھر لازماً اس کو ان سب چیزوں سے دل کو دھونا پڑتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک محب اپنے حقیقی محبوب کے کلام سے سیر بھی کس طرح ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرأ علیہ، کچھ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء شروع کی تاکہ اس آیت پر پہنچے حال ہوگا جب ہم امت کے گواہ طلب کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بھی اس امت کی گواہی کے لیے طلب کریں گے. آپ نے فرمایا حسبک الآن، اب بند کر دو، بس کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا سر اونچا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. صحابہ جب کسی جگہ جمع ہوتے اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود ہوتے تو سب مل کر ان سے فرمائش کرتے کہ کچھ قرآن سنا دیں. حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام قرآن سنتے.
ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کسی محفل، مجلس، پارٹی کہیں پر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گانے کی آواز اچھی ہے اور اس کہتے ہیں اچھا کوئی غزل سنا دو، کوئی گانا سنا دو. یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور محفل سج جاتی ہے اور دنیاوی شاعروں کا کلام سنا جاتا ہے اور لوگ اس پہ سر دھنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں اور اس پہ روتے ہیں. لیکن صحابہ کے شوق کچھ اور تھے. قرآن حکیم سے محبت رکھنے والوں کا وجد، ذوق، لذت، حلاوت، مسرت، سماع، شیطانی اور گانے بجانے کے وجد، ذوق، لذت و حلاوت اور مسرت سے لاکھوں درجے بڑھا ہوا ہے. کسی آدمی کو اشعار سننے کا شوق زیادہ ہے، اشعار سے اس کے اندر ذوق اور وجد کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر قرآن حکیم سننے سے شوق اور وجد پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن حکیم سننے سے اگر ذوق اور وجد پیدا نہ ہو تو اس کا حال کسی شاعر نے یوں بیان کر رکھا ہے: نقرأ علیک الختمۃ وانت جامد کالحجر وبیت من الشعر ینشد فتمیل کالنشوان. تیرے سامنے ہم پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں لیکن تو غیر متحرک پتھر کی مانند ہوتا ہے، راک کی طرح ہوتا ہے، ہلتا ہی نہیں. اور جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو بدمستوں کی طرح جھومتا ہے. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے اور ہمارے دل پہ کون سا کلام کتنا اثر کرتا ہے. یہ حالت اس امر کی دلیل ہے کہ قلب محبت الہی سے خالی ہے، یعنی اگر شعر و شاعری میں دل لگ رہا ہے اور اسے صرف سماع شیطانی سے تعلق ہے. افسوس کے فریب خوردہ لوگ، یعنی دھوکہ کھائے ہوئے لوگ، سماع شیطانی کو بھی ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں. عشق اور حسن پرستی کے جو فوائد اور منافع پیش کیے گئے، یعنی پیچھے جو باتیں ہوئی تھی، ان سے لاکھوں درجے زیادہ اللہ کے کلام کی، اس کے رسول کی محبت میں فوائد موجود ہیں. بلکہ اس محبت کے سوا تمام محبتیں بے سود، بے فائدہ اور بے نفع ہیں. اس محبت کے سوا جس قدر بھی محبتیں ہیں، اگر وہ محبت الہی میں اعانت نہیں کرتی، یعنی اس میں مددگار نہیں اور حقیقی محبوب کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، تو وہ ساری محبتیں غلط اور بے سود، بے فائدہ ہیں. تو انشاءاللہ اب ہماری تھوڑی سی کتاب باقی ہے اور اگلا چیپٹر ہے عورت سے محبت کرنا جائز ہے. تو اس سے بہت سارے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.